غریب نواز تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بنا تم بڑے غریب نواز تمہارے گھر کی کرامت کے باری بات دیکھی غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. توحید میں کوئی منطق نہیں چلے گی میرے بھائی. توحید میں مثال نہیں چلے گی کہ صاحب پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو پہلے اس کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے, آفیسر کے پاس جانا ہے تو پہلے بیچ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منطق آپ کو پتا ہے کس کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے پرائم منسٹروں اور بادشاہوں کی طرح کمزور ہے؟ دنیا میں جب کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے, کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے, تب وہ جو ہے کسی کو بیچ میں پکڑتا ہے, کسی کا واسطہ لگاتا ہے, کسی کو میڈییٹر بناتا ہے کہ چلو بھائی تم میری بات اللہ تک پہنچا دو. نعوذ باللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے کا محتاج ہے؟ ڈائنامائٹ کر دیا اللہ نے اس عقیدے کو قرآن میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, انہیں جواب دے دو فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تو قریب ہوں. ایک صاحب مثال دینے لگے, بنارس سے بمبئی جانا ہو تو کیسے جاؤ گے؟ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ ٹرین کی ضرورت پڑے گی, ہوائی جہاز کی ضرورت پڑے گی. کہیں جانا ہے تو تمہیں ٹرین کا سہارا لینا پڑے گا, ہوائی جہاز کا سہارا لینا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ سامنے دکان ہے, دکان میں مجھے جانا ہے, میں ہوائی جہاز سے جاؤں گا دکان. ہمیں واسطہ اور سہارا اس کے لیے چاہیے جو دور ہو. میرا رب تو اعلان کر رہا ہے کہ فإنی قریب, ہم تو قریب ہیں. اجیب دعوت الدائی, اور قریب کہنے کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا. قریب کہنے کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا. یہ بھی اعلان کر دیا کہ قریب کا مطلب کیا ہے. فرمایا اجیب دعوت الدائی اذا دعان, پکارنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے, دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے, میں فوراً پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ کا ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. معلوم ہے آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ یونس علیہ السلام. قرآن میں اللہ نے انہیں مچھلی والا بھی کہا, ذنون, مچھلی والا نبی. مچھلی کے پیٹ میں دنیا کا کوئی موبائل کا ٹاور کام کرے گا کیا؟ کوئی نیٹ ورک کام کرے گا؟ ذرا سوچو. جہاں کوئی نیٹ ورک کام نہ کرے, جہاں کسی چیز کی کوریج نہ ہو, وہاں میرے رب کی کوریج ہے, وہاں میرے رب کی حکومت ہے, وہاں بھی میرے رب کی قدرت ہے, وہاں بھی میرا رب پکارنے والے کی پکار کو سنتا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے ہیں, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم لوگ مانگنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں بناتے. ہم لوگوں نے پیچھا چھوڑا لیا, چلو ہم ان سے مانگ لیں گے, ان سے مانگ لیں گے, وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں گے. ہم اپنے کو اس لائق نہیں بناتے کہ اللہ سے, نہ ہم مانگنے کا طریقہ سیکھتے. قرآن میں اللہ نے بار بار اپنے نبیوں کے واقعات کیوں بیان کیے کہ دیکھو یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے پیغمبر ہیں, ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں, ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں, ان کو بھی ہم نے اولاد کے لیے ترسایا, ان کو بھی ہم نے, ان کے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, مگر انہوں نے کس کو پکارا, کس کو اپنا مشکل کوشا بنایا, کس کو حاجت روا بنایا. ذرا ان کی زندگیاں تو پڑھو. یونس علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں, اور قرآن کی جو ورڈنگ ہے, قرآن کے جو الفاظ ہیں, ذرا اس پر غور کیجئے. فنادا فی الظلمات, یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں, تین اندھیروں میں پکارا. ایک ماں کے, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا, ایک رات کا اندھیرا. تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں, تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اے اللہ
اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی، ہم نے فوراً مچھلی کو حکم دیا جاؤ میرے بندے کو باہر نکالو۔ وہ اللہ ہے، وہ سننے والوں کو، اس نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہم سے دعا کرنے کے لیے تم لوگوں کو میڈییٹر بناؤ، لوگوں کو واسطہ بناؤ۔ پورے قرآن کی کوئی ایک آیت آپ لا کے دکھائیے کہ جو ہم سے یہ کہہ رہی ہو، اللہ نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے مت مانگو، فلاں سے مانگو، وہ تمہاری دعا کو میرے تک پہنچا دے۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، دنیا والوں سے جب ہم مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کے دروازے پر ایک بار جائیے، آپ سے بڑی محبت ہے، دے دے گا، 2 بار مانگیے دے دے گا، تیسری بار اسے بھی برا لگے گا، یار میرا ہی دروازہ دیکھا ہے تم نے۔ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، میرا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور جو گھمنڈی ہے، جو متکبر ہے، جس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کہہ رہا ہے اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں۔ تو توحید کو سمجھیے میرے بھائی، توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید ہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے مکے کے کافروں سے جہاد کیا تھا۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں، مکہ کے کافر بھی ان بتوں کو رب نہیں مانتے تھے، اور اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3، حوالہ بھی دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے، سورہ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اولیاء بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی کارساز بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا بنا رکھے، وہ یہی کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مشرک بھی جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ مکہ کا سب سے بڑا بت لات، یہ لات صاحب کون تھے؟ یہ اردو والا لات نہیں کہ لات کھاؤ گے، وہ والا لات نہیں ہے یہ جو لات صاحب تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ ستو کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کی عقیدت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، ان کے اسٹیچو بنوائے، اس کی مورتیاں بنوائی، اور لوگوں سے ان کی عبادت کروائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے نام پر اس دنیا میں شرک کی شروعات ہوئی ہے۔ اللہ کے سب سے پہلے رسول کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شریعت دے کر بھیجے، کوئی دین دے کر بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی، توحید کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی، اور اس کی ڈھٹائی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ بیچارے دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، تبلیغ کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ سب اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے، کہتے تیری بات نہیں سننا مجھے،
تیری بات سننا ہی نہیں ہے. آج بھی توحید کی بات ہو اور اگر آدمی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. توحید کی بات ہو اور کوئی کہے کہ پابندی لگا دی جائے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. یہ فرعون کا کام ہے, یہ نمرود کا کام ہے, یہ ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کا کام رہا ہے. توحید کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ابو لہب کا طریقہ رہا. کہا کہ اے نو تیری بات سنتے ہی نہیں, جا. اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں خبردار ہمارے ان بزرگوں کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. ولا تذرن آلہتکم, ہم جن کی عبادت کرتے ہیں انہی کی کریں گے, اس نو کی بات میں نہ آنا. تو ان کے 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر. قرآن نے 5 کا قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. 5 یہ بزرگ ہیں, ان کے 5 بت ہیں. یہ جو 5 بت تھے ان کے بارے میں ترجمان القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی گہری نظر تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ 5 بت نوح علیہ السلام کے یہ در حقیقت نیک لوگ تھے, یہ اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد شیطان ان کے ماننے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ ارے بھائی اتنے نیک لوگ اللہ کے دنیا سے چلے گئے, اللہ کے بندے دنیا سے چلے گئے, ان کی کوئی یادگار باقی نہیں بناؤ گے؟ ان کا اسٹیچو بنوایا. پہلے ان کا اسٹیچو بنوایا, پھر جب وہ نسل گزر گئی, اگلی نسل آئی, اگلی جنریشن آئی تو عبادت بھی ہونے لگی. تو دنیا میں شرک ہمیشہ بزرگ پرستی کے راستے سے آیا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, شرک اسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے. شرک اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو عقیدہ, جو ایمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے وہ عقیدہ اور ایمان کسی اور کے بارے میں رکھا جائے, یہ بھی شرک ہے. چلیے دلیل دے دیتا ہوں. ترمذی شریف کتاب الفتن کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی. آپ لوگ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ٹیلی فون پر آتا ہے, فون آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لڑکا ہوا ہے, کوئی اچھا سا نام بتائیے. صحابہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا نام؟ ابو واقد لیثی صحابی ہیں. ابو واقد ایک اچھا نام ہے, رکھ سکتے ہیں. تو حضرت ابو واقد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے تھے. فمر بشجرۃ للمشرکین, آپ کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے, ایک درخت کے پاس سے. اس درخت کا نام تھا ذات انوات, اور اس پیڑ کے اوپر, اس درخت کے اوپر جو مشرک لوگ تھے, کافر لوگ تھے, وہ اپنے اپنے ہتھیار لٹکاتے. ان کی نیت کیا تھی کہ یہ ہتھیار لٹکائیں گے تو ہتھیار کی دھار بڑھ جائے گی, ہتھیار میں اور تیزی آ جائے گی. یعنی اس پیڑ سے تبرک لیتے تھے, اس پیڑ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے. صحابہ کرام کی نظر پڑی, صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. اے اللہ کے پیارے نبی, ان کافروں کے پاس ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اوپر وہ اپنی تلواروں کو لٹکاتے ہیں, اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تلواروں کو لٹکانے سے تلواروں کی دھار بڑھ جاتی ہے. اے اللہ کے نبی, ایک ایسا پیڑ ہمیں بھی دے دیجئے, ہم بھی اس کے اوپر اپنے تلواروں کو, اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں. ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو, اس میں بڑی باریک بات بتائی گئی. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے. اس پیڑ کو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے کافر اس کے اوپر ہتھیار لٹکاتے, تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ جا کے اپنا ہتھیار لٹکانے لگے.
انہوں نے غلط اور حرام، جس کو وہ حرام جانتے تھے، ناجائز جانتے تھے، اس کا رخ نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے رسول سے جائز راستے کی درخواست کی. یہ ان کی احتیاط ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے کفار اس درخت کے اوپر ہتھیار لٹکا رہے ہیں، لیکن احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار نہیں لٹکائے، بلکہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اور چونکہ صحابہ کرام مجاہد لوگ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے جنگ میں، تو جو جہاد کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا جو جذبہ ان کے دلوں میں ہے، اس جذبے نے ان کو ابھارا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک پیڑ بنا دیں تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں. اب نبی اکرم نے جو جواب دیا، وہ جواب ذرا سنیے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی عجیب بات ہوتی ہے. نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے والا بولے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی حیرت والی کوئی عجیب بات ہو جائے تو سبحان اللہ بولا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی اس ڈیمانڈ کے اوپر فرمایا سبحان اللہ. ارے کیا بول رہے ہو تم لوگ؟ یہ کیا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہی. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، ان کے پاس اتنے معبود ہیں، اتنے بت ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول سے ڈائریکٹ شرک کا مطالبہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس جملے کو، ان کی اس بات کو بھی شرک کے ساتھ کمپیئر کیا، شرک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا، اور آپ نے کہا کہ بالکل تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اپنے سے پہلے کے لوگوں پر چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے. تو پتا چلا کہ کسی ایسی چیز کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا. قرآن گواہی دے رہا ہے مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ کے یہاں رجسٹری ہو گئی، ریزرویشن ہو گیا کہ اب تو جنت ہمارے نام کی ہو گئی. ہمیں بھی شرک سے بچنا ہے. کلمہ پڑھ کے بھی کلمہ گو آدمی بھی شرک کر سکتا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، پھر بھی شرک کرتی ہے. اور کل میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، آج پھر سنا دے رہا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وحتى يعبدوا الاوثان. اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی، بت پرستی ہوگی، کھلم کھلا شرک کیا جائے گا، اور میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی. تو شرک ایک مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے. اسے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے شرک کر دیا تو رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی بھی کل قیامت کے دن شرک کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی گئی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ. ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، دنیا ہی میں مانگ لیا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي. لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا. میں قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ دعا کروں گا. وَهِيَ نَائِلَةٌ
انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور قیامت کے دن میری شفاعت میرے اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو توحید کے اوپر مرا ہو، جس کا خاتمہ توحید کے اوپر ہوا ہو، ایسے امتی کی میں شفاعت کروں گا۔ میں مشرک کی، شرک کرنے والے کی، اللہ کا مقام، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والے کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کو پہچانو۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ لم یلد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور ذات بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی، کسی کے سہارے کی، کسی کو میڈییٹر بنانے کی، کسی کے کہنے کی، کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ کائنات کی ہر ذات ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ جتنے اللہ کے نیک سے نیک بندے آئے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے اور اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ